آداب۔ مئی کا گرم مہینہ تھا جب ہندوستان کی آزادی کے لیے پہلی جنگ شروع ہوئی۔ 1857 کا خونی موسم تھا۔ پورے ملک میں پہلی جنگ آزادی کا بگل بج چکا تھا۔ ہندوستان کے تمام باشندے انگریزی سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پورا ہندوستان انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میرٹھ سے گوالیار تک بغاوت کی آگ پھیل چکی تھی۔ آزادی کے متوالوں نے انگریز سرکار کے ہتھیاروں کو لوٹ لیا تھا۔ باغی سپاہی انگریزوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ میرٹھ کے بعد فیروز پور کی رجمنٹ میں بھی بغاوت ہو چکی تھی۔ دیسی سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر انگریزوں کو مار کر دلی کی جانب چل پڑا تھا۔ ادھر کانپور چھاونی میں بغاوت فرنگیوں کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ انگریز کتے بلیوں کی طرح سر چھپاتے پھرتے تھے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ اور کیا عیسائی، سب انقلاب کے لیے بے چین تھے۔ کوئی کرپان سجائے نکل پڑا تھا تو کوئی تلوار اٹھائے ہوئے تھا۔ کسی کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا اور زبان پر جے شری رام کے نعرے تھے تو کوئی پگڑی باندھے نعرے تکبیر اللہ اکبر اور لاج رکھ لیجیے اور نظام الدین اولیاء کی صدائیں مار رہا تھا۔ راجدھانی دلی فریڈم فائٹرز کا مرکز بنی ہوئی تھی اور آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی لیڈرشپ میں تمام ہندوستانی آزاد ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ تب جنرل بخت خاں بوڑھے مغل بادشاہ کی جانب سے فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھے اور انگریزوں سے لوہا لینے مصروف تھے۔ بخت خاں روہیلا 1857 کی جنگ آزادی کا ایک ایسا کردار ہے جسے نظر انداز کر جنگ آزادی کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں انگریزی فوج میں صوبہ دار تھے، مگر بعد میں اس سے الگ ہو گئے اور آزادی کے متوالوں کے صف میں شامل ہو گئے۔ جب پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی تو انگریز مخالف فوج کے کمانڈر بن گئے۔ بخت خاں نے ہی بہادر شاہ ظفر کو فرنگیوں کے خلاف فوج بنانے کا مشورہ دیا تھا، جسے بادشاہ نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے باوجود انگریزوں کے خلاف بخت خاں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا اور اپنی الگ فوج بنا لی اور ایک مدت تک انگریزوں سے لوہا لیتے رہے۔ بعد کے دور میں یہی فوج بادشاہ کی مدد کے لیے دہلی آئی تھی اور اسی تاریخی شہر کا نظم سنبھالا تھا۔ جب حالات زیادہ بگڑ گئے اور دلی پر انگریزوں کے دوبارہ قبضہ کا یقین ہو گیا تو بخت خاں نے نہایت مایوس ہو کر دلی کو چھوڑ دیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نیپال کی پہاڑیوں میں چلے گئے۔ جنرل بخت خاں ان جنگلوں میں کہاں گم ہو گئے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ بعد کے دور میں سوات کے علاقے میں چلے گئے تھے جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔ اسی علاقے میں ان کا خاندان کسی زمانے میں اسی علاقے سے آیا تھا اور آخری وقت میں ان کی مٹی یہیں کھینچ لائی تھی۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سوات علاقے میں انہیں دفن کیا گیا تھا اور آج بھی ان کی قبر بنیر ضلع میں ہے۔ کہاں ہیں آج وہ شمع وطن کے پروانے، بنے ہیں آج حقیقت انہی کے افسانے۔ خدا حافظ۔